WDR اسرار کی ویڈیو میں سنا تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی کو خدا کہا، جس نے شیعہ فرقہ بنایا۔ ویڈیو میں شاید وہ کہنا چاہ رہے ڈاکٹر یہ پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے حضرت علی کو خدا کا، ڈاکٹر اسرار صاحب پھر پوری بات بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کو قتل کروایا۔ رہ گیا شیعہ فرقہ اس نے بنایا۔ شیعہ فرقہ اس نے کیوں بنانا ہے میرے بھائی؟ شیعہ فرقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا کہ اس نے بنایا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک آپ کھیل کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہزاروں صحابہ کو ایک بندے نے گمراہ کر دیا۔ یہ بیسیکلی بنو امیہ نے کہانی گھڑی ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اہل سنت کی جتنی حدیث کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، ابن سبا کا کہیں نام دکھا دیں۔ اس کے الٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت عثمان سے پوچھا گیا، حضرت عثمان کو کہتے ہیں نا جی عبداللہ ابن سبا نے سب کچھ کیا، عثمان کی شہادت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک شخص آگے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں جب معصور کر دیا گیا، 695 نمبر حدیث ہے، اور پوچھتا ہے کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب، دیوبندی اور اہل حدیث اور یہ سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ سب عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہیں، یہودی سازش ہے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے، یہودی سازش ہے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا اجتماعی کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو وہ یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانے کا کہہ رہے تھے۔ حضرت عثمان زیادہ تو کوئی فیکٹ ہی نہیں تھا نا، سب سے پہلے تو ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا نا۔ اس میں میری ایک ویڈیو، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، بنو امیہ کے گورنروں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے، اور اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائس کر دیا، ایک نیا کہانی نکال دی کہ عبداللہ ابن سبا کا وجود حضرت علی کے دور میں آیا ہے، اور وہ حضرت علی کی شان میں غلو کرتا تھا۔ مولا علی نے اسے قتل کروایا، اور یہ عبداللہ ابن سبا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں مردود پرسنالٹی ہے۔ شیعہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے کافر سمجھتے ہیں۔ وہ رونا یہ روتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں، جب بریلوی اہل حدیثوں کو منسوب کرتے ہیں ذوالخویسرہ تمیمی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں اولیاء اہل حدیثوں والا ہے، یہ بات ٹھیک ہے ویسے کہ ایک بندہ گھنی داڑھی، آنکھیں اندر دسی ہوئی، تہمت آدھی پنڈلی تک، اور وہ کہتا ہے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، بخاری مسلم میں۔ وہ کہتے ہیں یہ شکلیں دیکھ لیں کن کی اہل حدیث۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، ہے محمد اللہ سے ڈر۔ تو اعلیٰ حضرت ٹھیک لکھ رہے ہیں، شکل صورت سے تو وہابی تھا نا وہ، تو پھر مان لیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ اسی کی اولاد ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خوارج قیامت تک نکلیں گے، ابو داؤد میں حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں اس دور میں یہ اہل حدیث ہے۔ تو انہوں نے پھر کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی بجائے جو ہے نا اون کرنا شروع کر دیا پھر ان چیزوں کو، اور پھر کہیں گے آپ کو کہ ملکہ وکٹوریہ سے رجسٹر ہوا ہے اہل حدیث۔ بالکل ہوا ہے، اس میں رجسٹریشن والا کون سا مسئلہ ہے؟ دیوبند بھی ملکہ وکٹوریہ نے رجسٹر کیا ہوا ہے، منظر الاسلام بریلی بھی ملکہ وکٹوریہ نے کیا ہوا ہے۔ آج الہدا انٹرنیشنل جو ہے وہ کینیڈا میں رجسٹر ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جو کافروں کی حکومت میں جب کوئی آپ جماعت یا کوئی ادارہ بنائیں گے تو انہی سے گورنمنٹ لیول پہ رجسٹر کروائیں گے نا یار۔ اس میں یہ کیسے ہوگا کہ ان کی پیداوار ہے اہل حدیث؟ تو پھر تو دیوبند بھی پیداوار ہوئے۔ آپ علمی بات کریں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن سبا کا کوئی شہادت عثمان یا شیعہ مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھکی یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو باتیں کرتا تھا، کیا اسنا عشری شیعہ ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ کہتا تھا حضرت علی کو خدا ہو تم۔ شیعہ کے درجنوں علماء نے ریٹن میں فتویٰ دیا کہ جو کہے کہ علی خدا ہے، علی رازق ہے، علی مالک ہے، اللہ علی زندگی اور موت دیتا ہے، وہ کافر ہے۔ آپ مجھے بتائیں پیچھے کیا بات رہ گئی؟ اب رہ گیا وہ والا سنی شیعہ کنفلکٹ والے مسئلے میں عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ڈالنا۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آل امیہ کو چھپانے کے لیے حضرت عثمان کے فضائل بیان کریں، عمر بن عبدالعزیز کے فضائل بیان کریں۔ ان دونوں شخصیات سے تو مسئلہ نہیں ہے ایز سچ، مسئلہ تو جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ سامنے وہ ایجنڈا میں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا چونکہ بلٹ اپ ہوا تھا ایک ایسے سسٹم میں جو بندیت کی کوک سے انہوں نے یہ ساری دعوت لانچ کی تھی، تو اس لیے ان کی ایکسپرٹیز فیلڈ میں نہیں تھی۔ وہ خود بھی فرماتے تھے، میرے استاد ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ میری 2 دفعہ ان سے ملاقات بھی، سند بھی ثابت ہے، میری ان سے 1 to 1 ملاقات ثابت ہے، اور اس میں بڑی بڑی باتیں ان سے میری ہوئی ہیں۔ انہوں نے سیدھا جب میں نے اختلافی موضوعات ڈسکس کیا، آپ حیرانگی ہوگی، انہیں اشرف علی رسول اللہ الامداد رسالے کا، چشتی رسول اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں بیٹا میں نے تو قرآن کے لیے زندگی گزاری ہے۔ تو میں نے کہا سر پھر آپ اختلافی موضوعات پہ بولا بھی نہ کریں۔
اب یہ اتنا بڑا انہوں نے ہاتھ ڈالا عبداللہ ابن سبا والے مسئلے کو, یہ مسئلہ کہاں سنبھالا جاتا ہے؟ اب مجھے بتائیں, بخاری مسلم آپ نے پڑھ لی, عبداللہ بن سبا کا کہاں پہ ذکر موجود ہے؟ مسلم میں بخاری میں تو موجود ہے کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی کے حضرت عثمان کے گورنر نے نماز پڑھائی تھی اور سارے صحابہ ان کے خلاف ہو گئے, کوڑے لگوانے پڑے. اور مسلم کے تو الفاظ اتنے سخت ہیں کہ حضرت علی کو جب وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کہ کوڑے لگاؤ اس کو, میرے بھائی کو ولید بن عقبہ کو, تو حضرت علی اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہتے ہیں. تو حسن ابن علی نے کیا کہا؟ کیا حسن ابن علی نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی, یا امام مسلم نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے یہ حدیث گڑی ہے؟ انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. عثمان نے یعنی میٹھی کھائی نہ, اپنے بھائی کو لگایا, اس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں. تو اب جب ہم ان کو سزا دیں گے تو بنو امیہ بنو ہاشم کی ٹسل خاندانی شروع ہو جائے گی. کڑوی بھی خود چکھے نا, خود مارے نا, ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. پھر عبداللہ بن جعفر وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کوڑے لگائے. 40 کوڑوں کے بعد حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے, حضرت عمر نے 80 لگوائے, میرے نزدیک دونوں جائز ہیں, لیکن میں 40 کو پسند کرتا ہوں. میرے سامنے تو 80 لگوانے چاہیے تھے, کام نہیں لپیٹا جاتا اس طرح کے. پھر بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت علی کو آ کے حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت کر رہے ہیں لوگ, اور لوگ آ کے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم نے ابھی ابھی علی بھائی کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں بنو امیہ کو وہ ننگا کر رہے تھے, ہم ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس آئے, مولا علی آپ ہماری مدد کریں. یعنی میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کہتے ہیں جاؤ یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر لے جاؤ, عثمان کو کہو کہ اپنے گورنروں کو کہ اس تحریر کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کریں. تو محمد بن حنفیہ وہ لے کے وہاں پہ پہنچے, تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. اب محمد بن حنفیہ بیچارے واپس لے کے حضرت علی کو آگے کہتے ہیں انہوں نے تو آپ رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی ہے. تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا, آپ نے فرمایا اس کو واپس تاکچے میں رکھ دو. مطلب ایک کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, نہیں مانے تو اب ان کی اپنی مرضی. تو اس پہ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا تھا کہ اگر میرے باپ نے عثمان کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا تو اس دن کھڑا ہوتا. حضرت علی تو اتنا کمپرومائز کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ, ان کو آخری وقت تک سمجھاتے رہے کہ یار بعض اوقات مان بھی جاتے تھے. تو یہ وہ تاریخ ہے جو بخاری مسلم میں احادیث کے ساتھ نتھی ہوئی ہے. یہ حکمرانوں کی تاریخ ہے, بے سند اقوال نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, یہ عبداللہ بن سبا والا تو ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, اور اس طرح سٹوریاں جو تو پہلے تو یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے نا, تو اس کا نام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہونا. ہم جن بندوں کو کلپریٹ سمجھ رہے ہیں اس پورے سسٹم میں, ان کے تو نام حدیث کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں. تو کیوں آئے ہوئے ہیں؟ وہ جو ہوا ہے وہ انہوں نے لکھ دیا نا. یہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو حضرت معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے. میرے بھائی ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت قرآن اور صحیح حدیث کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے. تو کیڑی گلاں کرنا ہے اللہ دے بندے, تو کرائٹیریا اپنا کٹتا ہے. تو حضرت معاویہ تو زیادہ انبیاء دی شان ہے. پھر تو بریلوی کہیں گے کہ ہم اس قرآن حدیث کو مانیں گے جو ہمارے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے, اور جو ہم نے نبی کے بارے میں علم الغیب کا عقیدہ, حاضر و ناظر کا عقیدہ, یہ ساری چیزیں کلیم کی ہیں. جب تک قرآن و حدیث ان عقیدوں کو نہ مانے جو حضور کی شان بلند کرنے والی ہیں, ہم نے ایسے قرآن و حدیث کو بھی نہیں ماننا, ہم نے تعویل کرنی ہے. تو وہ تو زیادہ حق بجانب ہوں گے کیونکہ وہ تو رسول اللہ کے دفاع پہ کھڑے ہیں. جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو وہابی ہے نا یہ رافضیوں سے بھی بدتر ہیں, اور رافضیوں کو وہابیوں سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم ہے, کیونکہ رافضی گستاخ صحابہ ہیں اور وہابی گستاخ رسول ہیں. تو اینالوجی تو ٹھیک بنائی انہوں نے, کیونکہ وہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا, وہابی تو وہ نہیں مانتے اہل حدیث, تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں. تو میرا خیال ہے گستاخ رسول بننے سے بہتر ہے بندہ گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت بن جائے, گستاخ اولیاء بن جائے. تو یہ تو سارے گستاخ رسول ہیں بریلویوں کے نزدیک, اہل حدیث بھی, دیوبند بھی, ایون شیعہ بھی. یہ میں ایک جوک کے طور پہ, ایک الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو بالکل جو ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح بات ہے وہ کریں گے. سٹوریاں بنانی چھوڑ دیں. سٹوریاں تو ہم صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب یہ دروازہ توڑا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. تو حضرت عمر کی شہادت سے فتنے شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی جو خلافت ہے اس میں سارے کے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں, ورنہ تو حضرت عثمان کی شہادت سے فتنے شروع ہوتے ہیں نا. تو ان سے پوچھے کہ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث جو ہے کہ فتنے شروع ہوں گے, فتنے کیوں شروع ہیں؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی اور پھر آگے معاملات شروع ہو گئے. تو یہ کہنا ہے عبداللہ بن سبا, تو پھر ہم کہتے ہیں اگر حضور نے یہ فرمایا نا تو لو پھر ہم آپ کو سٹوری بنا کے بتاتے ہیں
بڑی صحیح سٹوری فٹ ان بیٹھے گی کہ حضرت عمر کو قتل کس نے کروایا. تو قاتل کون ہے؟ ابو لولو فیروز. جی اس کا مزار ہے ایران میں, وہاں پہ وہ مزار پہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ آپ شیعہ کے سنے وہ اور سٹوریز لائیں گے, چھڈو. اے دسو کہ جو ابو لولو فیروز مجوسی ہے یہ کس کا غلام تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ کا, بخاری میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت معاویہ کے دور میں کوفے کا گورنر, یعنی آپ سے سونے کی چڑیا تھی کوفہ, ٹھیک ہے, اس کا گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ. اور جو حضرت علی پہ سب و شتم والی حدیثیں ہیں, حضرت معاویہ کو چھپانے کے لیے ایون ناصبی بھی مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یہ کام خود کیا یا کروایا, لیکن مغیرہ ابن شعبہ کرتے تھے وہ چھپانے کے لیے, جس طرح ادھر عبداللہ ابن سبار یہ کہتے ہیں. تو اس طرح یہ پوچھیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے حضرت عمر کو قتل کیا, تو ہم پھر اب سٹوری میں رنگ بڑھیں کہ یہ انہوں نے قتل کروایا تاکہ بعد میں قبضہ کریں خلافت کے اوپر. اور ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا تھا حضرت معاویہ کو کہ یزید کو اپنے بعد ولی عہد نامزد کرے. تو سٹوری تو بڑی فٹ بنتی ہے, بالکل قرائن تو یہی پھر بتاتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے. ہم کہتے ہیں علمی کتابی بات کریں میرے بھائی, جس بات کو چھوڑیں, ٹھیک ہے.